کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے آج خواجہ آصف ہاؤس سے مخاطب تھے، بڑی اہم انہوں نے گفتگو کی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جواب دیا اور یہ تک کہہ دیا کہ جنگ کرنے کو ہم تیار ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کے بعد جو حکومتی ذمہ داران کے بیانات ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کی صورت چاہ رہے ہیں حکومت فیلق۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس پہ غور کریں گے۔ اور پھر پرویز لائی صاحب کے گھر پر ایک اور چھاپا، گو کہ انہیں ضمانت مل گئی۔ آج سارا دن سائیں عثمان بزدار خبروں میں رہے ہیں مسلسل۔ پتہ چلا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں کسی جگہ پائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں وہ نہیں تھے۔ اس کے بالکل قرب و جوار میں ایک جگہ تھی، وہاں تھے۔ متضاد خبریں آتی رہیں، گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے۔ چیک یہ کرتے ہیں کہ ان پہ مقدمات ہیں کیا، وہ تھے کہاں۔ اور پھر مذاکرات، تیسری آج مجلس ہونی ہے، بیٹھک ہونی ہے۔ ٹائم بدلا گیا ہے، رات 9 بجے کے بعد ہوگی۔ اس سے کیا نکلے گا، کیونکہ ابھی تک تو اثرات جو ہیں، تاثرات ہیں، وہ کچھ اچھی خبر نہیں دے رہے۔ تو سر عثمان بزدار صاحب تھے مسلسل خبروں میں، تو تازہ خبر یہ ہے کہ سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ پنجاب یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں یا کسی عزیز کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی پیر نے، فقیر نے کہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ پکڑنا ہے آپ کو، تو چودھری پرویز لائی کیونکہ ہاتھ نہیں آئے ان کو تو پکڑ چلو عثمان بزدار کو پکڑ لیتے ہیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں نگ پورا کر لیتے ہیں۔ تو پرویز عثمان بزدار جو بیچارے ہیں تو وہ تو گھر کی مولی ہیں، ان کو پکڑ لیں۔ میں حیران ہوں، کیا ہم نے ملک کا حال کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا ملک دنیا میں اس طرح ہے؟ تماشا بن گیا۔ آپ ہمسائے میں دیکھیں جا کے، آپ انڈیا میں، کیا یہ مسائل وہاں زیر بحث ہیں؟ کیا انڈیا ہاں جی، وہ 2047 تک ڈیویلپڈ نیشن کے طور پر جاننا، اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے تھے، جب قائم ہوئے تھے، 20-25 سال ہم نے بھی ایسے چوکڑیاں بھری تھی جس کی حد کوئی نہیں۔ ہر شعبے میں ہم انڈیا سے آگے تھے۔ پھر پتہ نہیں اپنی ہی نظر لگی۔ اب کیا بدتمیزی ہے، ایک جھگڑالو قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے لتے لے رہا ہے، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حفیظ ندوی نے کہا اتنا شرابی ہو گیا، ہوش و خیرت کو کھو گیا، مجھے خطرہ ہے انجام کیا، مجھے فکر ہندوستان، کچھ ایسی صورتحال۔ اچھا بہرحال پینے دو مجھے، جینے دو مجھے۔ نہیں، یہاں تو دونوں کام نہیں ہو رہے نا۔ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ یہاں تو شاید حشر ابھی سے اب برپا ہے۔ یہ جو ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا بزدار صاحب کو سنیں نا، پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ ان کی گرفتاری کی کوشش ہے اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پائے جا رہے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں ہے، شاید وی سی ہاؤس میں، یا کسی پروفیسر گھر میں ہے، یا کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یا کسی ہاسٹل کمرے میں ہے، کیونکہ جو سے تو وہ تعلق ان کا رہا ہے، جانتے ہیں ایسے کونے خدروں کو، لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی میں نہیں تھے، نیو کیمپس میں۔ وہ تھے جو جناح ہاسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، جو بالکل سامنے ہے پنجاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس، اس کے ساتھ ہے بلڈنگ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی چھوٹی سی ایک رہائشی کالونی، وہاں تھے۔ ہاں جی، وہاں ایک انتہائی ان کے عزیز ہیں، وہاں تھے۔ اب یہ تصدیق کوئی نہیں کر رہا کہ گرفتار ہوئی یا نہیں، متنازع خبریں ہیں، لیکن تھے کہاں وہ میں نے بتا دیا۔ جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بدہ نواز، کسی انتہائی عزیز کے ہاں ملی۔ دیکھیے بزدار صاحب بھی سابق وزیر اعلیٰ ہے، چودھری پرویز لائی بھی سابق وزیر اعلیٰ ہے۔ قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں، آپ تفتیش کریں، خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں۔ مقدمے درج کرتے ہیں اور وہ گاڑیاں لے کے، کیا کون سی گاڑی ہوتی ہے، بختر بند سے دروازے توڑتے ہیں اور پھر گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ آج لاہور ہائی کورٹ سے ان کی حفاظتی ضمانت ہو گئی چودھری پرویز علیہ کی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں، چند روز کے لیے ان کو ضمانت دے دیں، یہاں آپ کا مقدمہ چل رہا ہے وہاں پیش ہو جائیں۔ اب یہ ایک معمول کی بات ہے۔ ہمارے ملک احمد خان صاحب اور ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب جو خود قانون دان ہیں، ملک احمد خان تو برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اتنا ہنگامہ، اتنا ویویلا، پریس کانفرنس، وہ جج صاحب جو ہیں ان پہ چڑھائی ہو رہی ہے۔ وہ بھی کیا کر دیا انہوں نے؟ یہ کہا ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں، یہ اس عدالت میں پیش ہو جائیں جہاں مقدمہ ہے اور وہاں جا کے اپنی ضمانت کرا لیں۔ یہ ایک معمول ہے۔ سیاسی لیڈر کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو،
ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ معمولی نا غیر معمولی ہو چکی ہے کیا صورتحال، کیا جس طرح کا رد عمل دیا جا رہا ہے، جس طرح نہیں، چھاپے مارے پہلے جا رہے بتائیے، ہیں، یہ غیر معمولی ہیں۔ ایک جج صاحب ہیں آپ کو ان کے فیصلے پر اختلاف ہے، آپ اس کی اپیل میں چلے جائیں ڈویژن بینچ کے سامنے۔ او بھائی آپ وفاقی حکومت تو کہہ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی کے گھر سے چھاپے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ تو پھر آپ اگر یہ دیکھیے اینٹی کرپشن اگر تعلق نہیں ہے تو ان کا پھر کیا لینا دینا یہ ہے؟ پھر کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ یہ اینٹی کرپشن والوں کا معاملہ ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کا، ان کو مقدمہ لڑنے دیں۔ آپ کو یہ آستینیں چڑھانے کی، پریس کانفرنس کرنے کی، ججوں پہ حملے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تصدیق کر رہے ہیں نا کہ ان کا کتنا ہاتھ ہے اس معاملے میں۔ بڑی دیکھیے، بصد ادب میں عرض کرتا ہوں کہ اداروں کا احترام کیا جائے، ایک جج کے فیصلے سے اختلاف ہے اس کے خلاف اپیل کی جائے، اب اس سے اور بات اپیل کی جائے، وہ محکمہ کرے نا۔ اس سے زیادہ بات بڑھ چکی ہے، کیونکہ آج جب سپریم کورٹ نے سماعت کی تھی رولز اینڈ پروسیجر بل کے اوپر، تو اس کے بعد خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، دیکھیں سپریم کورٹ نے آج دیکھی بات سن، میں سر ان کا پہلے بیان آپ کو پہلے بیان سنا، پہلے دو باتیں کر لیں پھر اس کے بعد چلتے۔ سپریم کورٹ نے دو تین باتیں تو کلیئر کر دی، بڑی واضح کی ہیں۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہم فل کورٹ نہیں بنانے والے، وہ بار کونسل جو ہے اس کی درخواست مسترد کی ہے، جسٹس مظاہر کو بھی بینچ سے علیحدہ کرنے کی جسٹس مظاہر کو بھی الگ نہیں کرنے والے، بالکل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ درخواستوں پر اور کمپلینٹس پر آپ ججوں کو اس طریقے سے بینچوں سے الگ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہر جج کے خلاف درخواستیں آ جائیں گی اور اس طریقے سے شکایتیں آ جائیں گی، کوئی معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس نے فرمایا، انہوں نے یہ کہا ہے کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام سے نہیں روک سکتا اور ریفرنس صدر دائر کرتا ہے۔ یہ سارے مقدمے موجود ہیں، سپریم کورٹ اس بارے میں فیصلے کر چکی ہے، یہ ان کو دیکھ لیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو بہت اچھی بات، یہ تو صداب اور سے زائد پروگرام اور یہ جو ہے یہ جو یعنی جوڈیشل ریفارمز بل ہے، یہ میرے نقطہ نظر میں یہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، نہ اس کی آزادی محدود کی گئی، یہ صرف چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ کیا گیا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، فواد چوہس صاحب سے بھی ہماری اس موضوع پہ ایک دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا اس کی جو ایسنس ہے، جو روح ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے اس کی ٹائمنگ پر۔ درست ہے نا، ٹائمنگ کی بات تو نہیں ہے۔ اب وہ دو جج جو بردر ججز ہیں، سینئر موسٹ، وہ شریک ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اختیار میں۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ سوو موٹو اختیار کے تحت، اب 184(3) کے تحت کسی شخص کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کو اپیل کا حق ہی نہیں ہوتا، تو اس کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ تو ایک بین الاقوامی جو قانون ہے اس کے مطابق، ابھی آپ کلبھوشن یادو جو ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا آپ قانون میں ترمیم کریں، اس کو آپ حق دیں اپیل کا، قانون میں ترمیم ہوئی، اس کو اپیل کا حق ملا۔ یہ تو ایک نارمل بات ہے، لیکن اس سے قطع نظر اگر آپ عدالت کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے وہ عدالت کے سامنے کہا جائے، جو نقطہ اٹھایا جانا ہے وہ وہاں اٹھایا جائے۔ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر کے وہاں اپنا شور و غوغا کر کے یہ معاملہ نہیں بن سکتا، الجھے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ الجھے گا معاملہ۔ اس کا ثبوت یہ ہے سر کہ آج جب سماعت ہو رہی تھی تو جناب چیف جسٹس نے جہاں بہت سے اہم ریمارکس اور بھی دیے، وہاں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سیاسی معاملہ جو ہے انہوں نے عدالت کا ماحول آلودہ کر رکھا ہے، سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ درست ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جہاں چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی تو انہیں مرضی کا بینچ بنایا ہے نا، وہ بھی وسیع تر تناظر میں دیکھ لیتے چیزوں کو، بصد ادب یہ عرض کر رہے ہیں۔ کیا یہ ان کے اختیار نہیں؟ آپ خود کہتے ہیں ان کے اختیار تو ان کا ہے قانونی، لیکن ایک اخلاقی معاملات بھی ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو ایک بڑے پن کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے، آپ چیزوں کو وسیع تر تناظر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کو حق حاصل ہے، اس کے میں بعد ان کے حق کو چیلنج نہیں کہہ کرتا۔ رہے اس کے بعد جو شامی صاحب نے بات کی، اس کے بعد جو خواجہ آصف صاحب کی آج کی سپیچ تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی بنیاد پہ میں نے اپنے ابتدائی میں عرض کی تھی، یہ جسارت کی تھی کہنے کی کہ اس تقریر سے اور اس پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ حکومت کے اگلے عزائم جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اس سے آپ جج کر سکتے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو پارلیمنٹ ہو رہا ہے نا، پارلیمنٹ کی دعائی، یہ پارلیمنٹ تب ہوتی جب اگر شہباز شریف کے ساتھ عمران خان بھی کھڑے ہوتے آج، پھر یہ پارلیمنٹ کی لڑائی ہوتی۔ نہیں پھر نہیں
लड़ाई इंडिविजुअल है ना, पार्लियामेंट की लड़ाई किसको फिक्र है? पूरी पार्लियामेंट, इंडिया में जब कोई ऐसा मौका आया पूरी पार्लियामेंट खड़ी हुई है सर, खड़ी होती है, स्पीकर के साथ। कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, सब खड़े होते हैं। ये है पार्लियामेंट का मतलब, ये नहीं है पार्टी इन पावर। बरसरे इख्तियार जमात का नाम पार्लियामेंट नहीं है। सही कह रहे हैं। अगर पार्लियामेंट मुत्तहिद होकर एक मौक़िफ़ इख्तियार करती, कोई उसके रास्ते में खड़ा ना हो सकता, एतराज ही ना होता, और 2/3 अक्सरियत होती, बिल्कुल, जो चाहते रुकावट दूर कर लेते। देखिए अब वो जो तशवीश का पहलू है जिसकी जाने में बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है, इशारा कर रहा हूँ, वो देखिए ख्वाजा साहब क्या कहते हैं, अपने ही दिल को मार लिया मार मार के।